بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں دانیال اختر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نام ہے ڈفرینس بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ کمپاؤنڈ ہم علیحدہ سے ڈیفائن اور ایکسپلین کر چکے ہیں، اسی طرح بالکل مکسچر کو بھی ہم علیحدہ سے ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، تو آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیفرنس بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ کمپاؤنڈ، مکسچر۔ رائٹ سائڈ پر مکسچر کے پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اور لیفٹ سائڈ پر کمپاؤنڈ کے دونوں میں اب کمپیریزن ہم کریں گے، دونوں میں موازنہ کریں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ Point number 1. It is formed by chemical combination of atoms of elements. اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو اس کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو اس کے ڈیفینیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایلیمنٹس کے کمبینیشن سے، یعنی کہ ایلیمنٹس کے جو ایٹمز ہوتے ہیں مختلف ایلیمنٹس کے، ان کے کمبینیشن سے، ان کے ملنے سے بنتا ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں مکسچر کو تو اٹ از فارمڈ بائی دا فزیکل کمبینیشن آف دا سبسٹانسز۔ یہاں پر بنیادی فرق دونوں میں یہ ہے مکسچر اور کمپاؤنڈ میں کہ یہاں پر کیمیکل کمبینیشن ہوتا ہے ایلیمنٹس کے ایٹمز کے درمیان، کمپاؤنڈ میں بات کر رہا ہوں۔ جبکہ مکسچر کی اگر بات کریں تو وہ صرف جسمانی طور پر مکسنگ اپ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کیمیکل ری ایکشن ہو۔ تو پہلا فرق بنیادی کمپاؤنڈ اور مکسچر میں کہ یہاں پر کیمیکل ری ایکشن باقاعدہ سے ہوتا ہے، کیمیکل کمبینیشن ہوتا ہے، جبکہ مکسچر میں فزیکل کمبینیشن ہوتا ہے، جبکہ کیمیکل ری ایکشن یا کیمیکل کمبینیشن نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 2. The constituent lose their original properties. کمپاؤنڈ میں موجود جو ایلیمنٹس کے ایٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم بنیادی طور پر کنسٹیچوئنٹ کہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل واٹر ایک کمپاؤنڈ ہے H2O، اس کا کیمیکل فارمولا ہے، تو اس میں ہائیڈروجن ایک کنسٹیچوئنٹ ہے اور آکسیجن الگ سے ایک کنسٹیچوئنٹ ہے۔ تو الگ الگ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو تو ان کے خصوصیات الگ ہوتی ہے، لیکن جب ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا ایک ایٹم آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بننے والا سبسٹنس ہوتا ہے جسے ہم واٹر کا نام دیتے ہیں یا اسے کمپاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے، تو اب ان کے پراپرٹیز الگ ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بات میں کر رہا تھا کہ جو اوریجنل پراپرٹیز ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ہوتے ہیں وہ اب باقی نہیں رہتے۔ جبکہ اگر مکسچر کی ہم بات کریں تو the constituent retain their properties. مکسچر میں جو کنسٹیچوئنٹ جو جن چیزوں کے ملنے سے مکسچر بنا ہوتا ہے تو ان کے خصوصیات باقی رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم شوگر ان واٹر کی بات کریں، یعنی کہ پانی میں اگر ہم چینی کو حل کریں تو چینی کی وجہ سے اس پانی میں مٹاس باقی رہتی ہے، تو یہ چینی کی وجہ سے، یعنی کہ الگ بھی اگر ہم چینی کو دیکھتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر پانی کے اندر بھی دیکھیں تو بھی اس میں وہ مٹاس آ جاتی ہے، یعنی کہ ان کے خصوصیات باقی رہتے ہیں مکسچر کے کنسٹیچوئنٹس کے، اور اگر کمپاؤنڈ کے کنسٹیچوئنٹس کی بات کریں تو ان کی خصوصیات باقی نہیں رہتے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ نمبر 3. کمپاؤنڈ آلویز ہیز فکسڈ کمپوزیشن بائی ماس۔ وزن کے لحاظ سے اگر ہم کمپاؤنڈ کے کنسٹیچوئنٹ کو دیکھیں تو ان کی کمپوزیشن ہمیشہ فکس ہوتی ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے واٹر ڈسکس کیا ہے تو ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز اور آکسیجن کا ایک، تو ماس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آکسیجن کمپاؤنڈ کے ایک مالیکیول میں، یعنی کہ یہاں پر واٹر کا ایک مالیکیول ہم نے لیا ہے تو آکسیجن کا 16 گرام، اور ہائیڈروجن یہاں پر 2 ہے، 1 گرام ہائیڈروجن تو 2 ہائیڈروجن کے لیے 2 گرام، یعنی کہ ہر ایک آکسیجن کے لیے 2 ہائیڈروجن اور 16 گرام آکسیجن کے لیے 2 گرام ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کمپوزیشن ماس کے لحاظ سے، یعنی کہ وزن کے لحاظ سے وہ فکس ہوتی ہے، جبکہ اگر ہم مکسچر کی بات کرتے ہیں تو مکسچر ڈز ناٹ ہیو فکسڈ کمپوزیشن بائی ماس۔ وزن کے لحاظ سے مکسچر میں موجود جو کنسٹیچوئنٹ ہوتے ہیں تو ان کا کمپوزیشن، ان کا بناوٹ فکس نہیں ہوتا، یعنی کہ شوگر ان واٹر، تو پانی میں ہم شوگر یعنی کہ چینی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہاں پر فکس کمپوزیشن، فکس بناوٹ نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پر فکس ہوتی ہے۔ نمبر 4. The components of the compound cannot be separated physically.
جسمانی طور پر جو کمپاؤنڈس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے فزیکلی، یعنی کہ جسمانی طور پر. فار ایگزامپل واٹر سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو فزیکل میتھڈ کے تھرو الگ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جبکہ اگر ہم مکسچر کی بات کریں تو the components of the mixture can be separated physically. یہاں پر ہم باقاعدہ سے جسمانی طور پر فزیکل میتھڈس کے تھرو کمپوننٹس مکسچر کے الگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سالٹ ان واٹر، اگر پانی میں ہم نمک کو ڈیزولو کریں تو اس نمک کو ہم دوبارہ سے بھی واٹر سے یعنی کہ پانی میں سے الگ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو چولہے پر رکھتے ہیں، اس کو ٹمپریچر دیتے ہیں تو ود انکریز ان ٹمپریچر کے زیادہ کرنے سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جب ٹمپریچر پہنچتا ہے تو واٹر اس سے ایواپوریٹ ہو کر وہی ہمارے پاس نمک باقی رہ جاتا ہے. تو یہاں پر ہم فزیکلی جسمانی طور پر مکسچر کے کمپوننٹس کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو وہاں پر ہم فزیکلی الگ نہیں کر سکتے. یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا. نمبر 5 ایوری کمپاؤنڈ از ریپرزینٹیڈ بائی اٹس کیمیکل فارمولا. ہر ایک کمپاؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کیمیکل فارمولا ہوتا ہے، جیسے کہ سوڈیم کلورائڈ ٹیبل سالٹ جو عام نمک، تو اس کے لیے فارمولا ہے NaCl. اس میں ایک سوڈیم ایٹم ہے اور ایک اس میں کلورین ایٹم ہے. اسی طرح واٹر کے لیے H2O 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. تو یہاں پر باقاعدہ سے ایک کیمیکل فارمولا ہوتا ہے. It does not have any chemical formula. لیکن اگر ہم مکسچر کی بات کریں تو وہاں پر کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 6 compound has homogeneous composition. کمپاؤنڈ ہمیشہ کے لیے ہمیں بالکل سارا کا سارا ایک جیسا نظر آتا ہے، یعنی کہ اس کی کمپوزیشن ہوموجینیس ہوتی ہے. مکسچر کی اگر ہم بات کریں تو مکسچر میں بھی ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس ان کمپوزیشن. مکسچر کے کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوموجینیس بھی ہو سکتے ہیں اور ہیٹروجینیس. اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوموجینیس مکسچر کون سا مکسچر ہوتا ہے اور ہیٹروجینیس مکسچر کون سا ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 7 کمپاؤنڈ ہیز فکسڈ میلٹنگ پوائنٹ. کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ بالکل فکس ہوتا ہے، یعنی کہ واٹر کی اگر ہم میلٹنگ پوائنٹ کی بات کریں تو وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر اگر ہم پانی کو دے دیں تو اگر آئس ہو تو وہ میلٹ ہو کر پانی بن جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ایک فکس میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. میلٹنگ کا مطلب پگھلنا، یعنی کہ پانی کس ٹمپریچر پر پگھلنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر. اسی طرح اگر ہم بات کریں مکسچر کی، مکسچر ہیز نو فکسڈ میلٹنگ پوائنٹ. تو مکسچر کی کوئی میلٹنگ پوائنٹ فکس نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی کوئی فکس میلٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ طرح سے کمپوزیشن اس کی ہوتی ہے. مختلف طرح سے ہم مختلف چیزوں کو اس میں ملاتے ہیں ڈفرینٹ پرسنٹیج کے ساتھ، یعنی کہ زیادہ چینی بھی ہم ملا سکتے ہیں، کم چینی بھی ملا سکتے ہیں، زیادہ نمک ڈال سکتے ہیں، کم نمک ڈال سکتے ہیں. واٹر اور ٹیبل سالٹ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کمپاؤنڈس کے. اور اگر ہم بات کریں مکسچر کی تو شوگر ان واٹر، سالٹ ان واٹر، چاک ان واٹر، سینڈ ان واٹر. اگر ہم یہاں پر بات کریں تو شوگر ان واٹر اور سینڈ ان واٹر، تو شوگر جب ہم واٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوموجینیس کمپوزیشن بناتا ہے. مکسچر جو ہے تو وہ ہوموجینیس کہلائے گا، اور جو واٹر میں ہم نے سینڈ کو ملایا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ہیٹروجینیس مکسچر بنائے گا. تو وہی بات آ گئی کہ مکسچر ہمارے پاس ہوموجینیس بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہیٹروجینیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو وہاں پر وہ صرف اور صرف ہوموجینیس ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کروں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ہمت نہ ہاریے. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لائف میں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بہت سے زندگی میں لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو روکیں گے، آپ کو کہیں گے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے سمپلی گھبرانا نہیں ہے. اب کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.